ابھی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ابھی۔ یہ محرم کا مہینہ گیا، ابھی تازہ تازہ گزر رہا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے اس مہینے میں کیا ہوا۔ ابھی پیر والے دن 14 اگست ہے، حشر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان امام حسین کا ذکر سن کر 14 اگست کو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے، اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے کہ ہم پاکستان کے ہیں۔ بھائیو 14 اگست جو ہے وہ باجے بجانے کے لیے نہیں ہے، 14 اگست باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، 14 اگست یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکلوں کے آپ عجیب سے سائلنسر لگوا کے لوگوں کو پریشان کرتے پھریں۔ 14 اگست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روڈوں پر نکل کر آپ مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو پامال کریں۔ 14 اگست یہ نہیں ہے۔ ذرا تاریخ تو اٹھا کر دیکھو کہ 14 اگست ہوا کیا تھا، پاکستان آزاد کیسے ہوا تھا۔ تم آزادی کی خوشی یہ مناتے ہو؟ محترم، جب ملک پاکستان آزاد ہونے لگا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ 70,000 مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا تھا۔ علماء کرام کو توپوں کے منہ کے سامنے باندھ کر گولے چلائے گئے تھے، پیچھے سے سروں کو کاٹا گیا تھا، تذلیل کی گئی تھی۔ مسلمان عورتیں ہندوؤں کی، سکھوں کے بچے پیدا کر رہی تھی اور دیواروں کے ٹیک لگا لگا کر رو رو کر کہتی تھی کہ کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا جو ہمیں چھڑوا کر لے جائے۔ کئی ہزار عورتوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگائی تھی، خودکشیاں کی تھی۔ یہ ملک پاکستان تب جا کے بنا تھا۔ 14 اگست کو بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کو سبز کریں، ہمیں چاہیے کہ روڈ کے اوپر نا دوپٹے لٹکا کے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیں کہ اس دن کو حاصل کرنے کے لیے، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہماری مسلمان بہنوں نے اپنی عزتوں کے بھی نذرانے پیش کیے تھے۔ 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، کئی ہزار عورتوں نے خودکشیاں کی، سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام کو شہید کیا گیا، تب جا کے یہ ملک پاکستان بنا۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ ملک پاکستان بنایا گیا تھا، اسلامی ممالک اور نہیں تھے، مسلمان کسی اور کنٹری میں نہیں تھے، ہر جگہ تھے۔ یہ نماز کے لیے نہیں بنایا گیا، نماز تو انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، نماز تو عرب میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ نماز ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی نہیں بنایا گیا، یہ دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بنایا گیا کہ ایک ملک عزیز ایسا ہو جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی جائے۔ حضرت جی، یہ ایسے نہیں ہوا کہ رات کو علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے پاکستان بنا دیا، نہیں، یہ کئی سال لگے، جنگیں لڑی گئی، عزتیں لوٹی گئی، شہید کیا گیا علماء کو، پھر جا کے ملک پاکستان بنا۔ اور تم نے ان لوگوں کی لاج کیا رکھی؟ ایک چھوٹی سی جھنڈی لگا لی، یا روڈوں پر نکل کر مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو پامال کیا، اور موٹر سائیکلوں کی عجیب عجیب سی آوازیں نکال کر تم لوگوں نے آزادی منائی۔ یہ آزادی ہے؟ اگر مسلمان ہوتے، اگر تھوڑا سا بھی عقل و شعور ہوتا تو اس دن آزادی اس طرح نہ مناتے، بلکہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے جن نے ملک پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ آزادی کی پہلی صبح مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی ٹرین پاکستان میں آئی تھی۔ یہ ملک پاکستان مسلمانوں کے خون سے بنا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ 14 اگست پر یہ باجے بجانے کے لیے اس کو آزاد نہیں کروایا گیا تھا۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا، اگر انڈیا کو دیکھ کر یہ اپنے آپ کو چلانا تھا، ہندوؤں کو دیکھ کر چلانا تھا، انگریزوں کو دیکھ کر چلانا تھا، پھر آزادی کیوں لی؟ جب سب کچھ کرنا ہی انہی کا ہے تو پھر آزادی کس بات کے لیے؟ عزتیں کیوں لٹوائی گئی جب کرنا ہی سب کچھ ویسا تھا؟ آپ مجھے بتائیں، ملک پاکستان میں کون سا ایسا کام ہے
جو غیر مسلموں کو دیکھ کر نہ کیا جا رہا، جو انگریزوں کو دیکھ کر نہ کیا جا رہا۔ یہ ملک پاکستان کو آزاد کروایا گیا اور 75 سال گزر گئے، غلامی آج بھی چل رہی ہے۔ جس ملک پاکستان کو کلمہ حق کی بنیاد پر بنایا گیا اور حدیث کی روشنی میں غزوہ ہند بھی جو ہے وہ اسی ملک سے ہونا ہے۔ اس ملک کے مسلمان کس طرح ہیں؟ یہ غزوہ ہند لڑیں گے یا یہ آزادی کی جنگ لڑیں گے؟ 75 سال پہلے بھی غلامی تھی، 75 سال بعد بھی غلامی ہے۔ یہ 14 اگست اس طرح نہیں منانا، ذرا خیال کرنا۔ اور اگر دل میں ذرا سا بھی خیال آ جائے کہ یار 14 اگست والے دن خوشی منائی جائے، منانی چاہیے، لیکن خوشی کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ تعالیٰ خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وہ خوشی جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ 14 اگست پہ پریڈ ہو رہی ہے، 14 اگست پہ جناب وہ پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، عجیب سے موٹر سائیکل بنائے جا رہے ہیں، عجیب سے منہ بنائے جا رہے ہیں، یہ 14 اگست کی جناب خوشی ہے۔ بس یہ 14 اگست والے دن یہ کچھ کر کے ہم نے ان کا حق ادا کر دیا جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ اس سے تو ٹھیک تھا پھر ہم ادھر ہی رہتے، اس سے تو ٹھیک تھا کہ ہم ادھر ہی رہتے، بنتا ہی نہ پاکستان۔ کیا ہم نے پاکستان بنا کے کیا؟ کیا ہم نے حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک پیغام تھا آپ کے لیے کہ 14 اگست کو اس طرح نہیں منانا۔